ایک دن اللہ کے نبی کے پاس خبر آئی کہ آپ کا بیٹا بیمار ہے. آپ اپنے صحابہ کو لے کر کے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے پہنچے. بخاری کے الفاظ ہیں آپ جب پہنچے تو آپ کا بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا. ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے ہیں. آپ نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا. وَنَفَسُهُ تَقَاقَعُ بچے کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں. بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا. اپنے بیٹے کی موت کا یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کے نبی رونے لگے. میرے پیارے ساتھیوں، آج کہنے والے یہاں تک کہہ دیتے ہیں اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے جو لے لیں گے ہم دامان محمد سے. او لوگوں، اللہ کے فیصلے کے آگے تو میرے نبی بھی مجبور ہیں. اللہ کے نبی اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، مگر اپنے بچے کی موت کا ٹائم آج آ گیا ہے تو اپنے بچے کو موت سے بچانے کی طاقت اللہ کے نبی کے اندر بھی نہیں ہے. بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے، بیٹا دم توڑ رہا ہے اور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا. اے میرے بچے ابراہیم، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اے میرے بچے، تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. میرے نبی نے صبر کی مثال پیش کی. میرے بھائی، آج کتنی عورتوں کا بچہ مر جاتا ہے، عورتیں جذبات میں آ کر کے کہہ دیتی ہیں اللہ کو میرا ہی بیٹا اٹھانا تھا. خبردار ایسا جملہ کبھی استعمال مت کرو. کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، عورتیں کہہ دیتی ہیں ابھی تو میرے شوہر کی موت کا ٹائم نہیں تھا، میرے شوہر کو کیوں اللہ نے اٹھا لیا. میری پیاری ماں بہنوں، میرے پیارے ساتھیوں، موت کا ٹائم جب آتا ہے تبھی موت آتی ہے، ایک سیکنڈ پہلے نہیں، ایک سیکنڈ بعد میں نہیں. اللہ کے نبی اپنے بچے کی موت کے اوپر رو رہے ہیں مگر زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اور اگر آپ نے مرنے والے کا نام لے لے کر کے آپ نے رونا پیٹنا کیا تو مرنے والے کو تکلیف ہوگی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان المیت یعذب ببکاء اہلہ، مرنے والا اپنے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے. اگر رونے والے شریعت کے خلاف طریقے سے روتے پیٹتے ہیں تو اس کو عذاب دیا جاتا ہے مرنے والے. اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو کب آئے؟ آپ کی بیٹی زینب، ان کے گھر میں ایک بچہ تھا، بچے کے انتقال کا ٹائم آ گیا، بچے کی موت کا ٹائم آ گیا. حضرت زینب نے اللہ کے نبی کے پاس پیغام بھجوایا کہ آپ کے نواسے کا آخری ٹائم ہے، آپ جلدی سے چلے آئیے اپنے نواسے کو دیکھ لیجئے. اللہ کے نبی نہیں جاتے ہیں بلکہ اپنی بیٹی کو یہ پیغام بھجواتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ مَا آتَا وَلَهُ مَا خَذَ. اے میری بچی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جو چاہتا ہے لے لیتا ہے، وہ جو چاہتا ہے دے دیتا ہے. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. اے میری بچی، تو صبر سے کام لے اور ثواب کی امید رکھ. آپ کی بیٹی زینب نے دوبارہ پھر پیغام بھجوایا، اے ابا جان، میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ ایک بار میرے گھر چلے آئیے. اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں. اپنی بیٹی کے گھر پہنچے اور نواسے کا انتقال ہونے والا ہے، نواسے کا آخری ٹائم ہے اور نواسے کو اللہ کے نبی گود میں لیتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ نواسا آپ کا آخری سانسیں لے رہا ہے. آپ کا نواسا موت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہا ہے، آپ کا نواسا دنیا سے جا رہا ہے. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ھذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ. او لوگو، یہ تو رحمت کی نشانی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈالی ہے. میں ایک نانا بھی ہوں، میں ایک باپ بھی ہوں، اپنے نواسے کے غم میں یہ آنسو نکل رہے ہیں. جو اللہ نے رحم دل میں ڈالا ہے اسی رحم کی یہ نشانی ہے. نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے تب بھی.
ایک اور موقع یاد کیجئے، بدر کا میدان ہے، 17 رمضان کو بدر کی لڑائی لڑی گئی، 16 رمضان کی رات بدر کے میدان میں اللہ کے پیارے نبی قبلہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم آتنی ما وعدتنی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے تو اپنا وعدہ پورا فرما، اے اللہ تو اپنے وعدے کا پکا ہے، تو اپنا وعدہ پورا فرما، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر تیرے ماننے والے آج اگر ہلاک ہو گئے، یہ 313 اگر آج ہلاک ہو گئے تو اے اللہ پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر کہ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں اور پیچھے سے آپ کو چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کفاک مناشدتک ربک، اے اللہ کے نبی بس کیجئے، آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا، آپ کا رب آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ 313 مسلمان 1000 کے اوپر غالب آ گئے، اللہ نے 1000 کے اوپر ان کو کامیابی سے نوازا۔ ایک اور موقع پر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، رات کا ٹائم تھا، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کی نظر اس آیت پر پڑی، ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اے اللہ میری امت کے اندر جو میری پیروی کرے گا وہ میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دینا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے گا تو یہ تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے گا تو تو طاقت والا ہے، تو حکمت والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے سوچا کہ عیسیٰ نے تو اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، ابراہیم نے تو اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، میری امت کے گنہگاروں کا کیا ہوگا، میری امت کے خطا کاروں کا کیا ہوگا؟ آپ نے ہاتھ اٹھائے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ روتے ہوئے کہنے لگے اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ میرے نبی کو نمازیوں کی چنتا نہیں ہے، میرے نبی کو بے نمازیوں کی چنتا ہے، میرے نبی کو تہجد پڑھنے والوں کی فکر نہیں ہے، میرے نبی کو تو اپنی امت کے گنہگاروں کی فکر ہے کہ ان کا بیڑا کیسے پار ہوگا، وہ کیسے قیامت کے دن نجات پائیں۔ آپ اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے رو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو بچا لینا، اے اللہ میری امت کو بچا لینا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے نبی سے پوچھو کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ حضرت جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی امت توحید کے اوپر قائم رہے گی، اگر ایمان کے اوپر قائم رہے گی، اگر شرک نہیں کرے گی، اگر غیر اللہ کے در پہ سر نہیں جھکائے گی تو آپ کی امت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ نبی ہم سے کتنا پیار کرتے تھے میرے بھائی۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ نبی ہم سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ہمارے لیے وہ راتوں کو رویا کرتے تھے۔ اس نبی سے ہم کتنا پیار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہم۔ اگر ہم کرتے
تو آج مسجدیں خالی نہ رہتی۔ وہ نبی تو نماز سے اتنا پیار کرتے تھے کہ آخری ٹائم بھی اس نبی نے نماز کو نہیں بھولا۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوتا ہے، سنیچر کے دن آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، بار بار آپ چادر کو پھینک رہے ہیں۔ ام حبیبہ کہتی ہیں آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے، میں نے کان لگایا، میں نے غور سے سنا کہ دیکھوں اللہ کے نبی کی زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ آخری ٹائم اللہ کے نبی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز سے لاپرواہی مت کرنا۔ آخری دن بھی آپ کو نماز یاد تھی۔ آپ جب ٹینشن میں ہوتے تھے آپ حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دے دو اور مجھے نماز کے ذریعے سکون پہنچاؤ، جب تک نماز نہیں پڑھ لوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ او نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، او نبی پر جان چھڑکنے کا دعویٰ کرنے والوں، تم ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نبی کے لیے جان دے دیں گے۔ ارے جان بعد میں دینا، پہلے اپنی نیند تو قربان کر کے فجر کی نماز تو پڑھو، تم جان کیا دو گے؟ نماز نہیں پڑھتے کیوں صاحب؟ ارے مولوی صاحب دکان بھی تو چلانا ہے۔ ایک جگہ میں نے بڑی اچھی بات پڑھی تھی، ایک دکان کے باہر لکھا تھا کہ اپنے کام سے کہو کہ نماز کا ٹائم ہے، نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، اپنے کام سے کہہ دو کہ میری نماز کا ٹائم ہے، میں تیرے لیے نماز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ نماز کی پابندی شروع کر دیجئے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں آپ کے کاروبار میں اور برکت ہوگی انشاءاللہ، آپ کے چہرے پر اور نور پیدا ہوگا، آپ کی زندگی میں اور برکت آئے گی۔ جس دکان کے لیے اور جس کاروبار کے لیے آپ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں میرے بھائیوں، وہ نماز سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، میرے نیک بندے کاروبار کی وجہ سے کبھی نماز نہیں چھوڑتے۔ میرے نبی کبھی بددعا نہیں کرتے تھے کسی کے اوپر، کبھی کسی کے اوپر جلدی بددعا نہیں کرتے تھے، مگر جب جان بوجھ کر کے کافروں سے لڑائی کی وجہ سے آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اور ان سے جنگ کرنے کی وجہ سے سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی، تو بخاری کے الفاظ ہیں آپ نے بددعا کرتے ہوئے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چھوٹی۔ اتنی محبت تھی اللہ کے نبی کو نماز۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوتا ہے، فجر کی نماز مسجد کے اندر چل رہی ہے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی حجرے عائشہ کا پردہ ہٹاتے ہیں، سامنے حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں اور سب لگی ہوئی ہے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی مسکرانے لگتے ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اچھا جب میرے نبی مسکراتے تھے نا ایسا لگتا تھا 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، ایسا لگتا تھا کہ دنیا کی ساری خوبصورتی ختم ہے میرے نبی کے اوپر۔ وہ حسان بن ثابت نے کہا تھا نا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ